السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے پیارے پیارے ننھے منھے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی مزیدار طرح طرح کی کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، تبھی تو اتنے پیارے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار سی سچی تاریخی کہانی۔ عنوان ہے عطار، ہار اور بادشاہ، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے شہید حکیم محمد سعید نے۔ خراسان سے ایک نیک انسان بغداد آیا۔ وہ ایک نہایت قیمتی ہار اپنے ساتھ لایا تھا۔ شاید اس کی سب جمع پونجی یہی تھی۔ اسے بیچ کر وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، مگر نونہالو ہار تو بڑا قیمتی تھا، کوئی گاہک نہ ملا۔ حج کا زمانہ آ گیا، خراسانی پریشان ہوا۔ ہار نہ بکنا تھا نہ بکا۔ بس خراسانی نے اپنا وہ ہار ایک ایماندار عطار کے پاس امانت رکھ دیا اور خود اللہ کا نام لے کر حج کے لیے چلا گیا۔ عطار یعنی عطر، خوشبو بیچنے والا۔ اطمینان سے اس نے حج کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، وہ خیریت سے بغداد آ گیا۔ اب وہ پہنچا عطار کی دکان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر عطار کے پاس بیٹھ گیا، مگر عطار کا عجب رنگ تھا، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ خراسانی کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے عطار سے کہا، جناب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر آیا ہوں، اب خراسان جا رہا ہوں، برائے مہربانی میرا ہار مجھے واپس کر دیجیے۔ اتنی بات سننی تھی کہ عطار تو بھڑک اٹھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کون سا ہار؟ کیسا ہار؟ تم نے تو مجھے کوئی ہار نہیں دیا تھا، الزام تراشتے ہو، کیسے حاجی ہو تم؟ اب نونہالو خراسانی کے ہوش کے طوطے اڑ گئے، سخت پریشان، بات بڑھی، لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، مگر سبھی نے کہا عطار نہایت ایماندار ہے، خراسانی جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ خراسانی اپنی جگہ حیران پریشان، بیچارہ کیا کرتا؟ عطار کی دکان سے دھکے کھا کر آگے چل پڑا۔ وہ منہ لٹکائے پریشان اور خستہ حال جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، الیک سلیک ہوئی۔ خراسانی کو دیکھ کر پریشان راہگیر نے حال پوچھا۔ حال کیا بتاتا؟ بیچارے نے ہار کا ماجرا کہہ سنایا۔ راہگیر نیک انسان تھا، اس نے خراسانی کو مشورہ دیا، تم سیدھے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ جاؤ، وہ انصاف کریں گے۔ خراسانی کو یہ آؤ مشورہ بچوں، بہت پسند میں آیا۔ تمہیں وہ ایک چلاک بادشاہ کے چڑیا محل کی کی طرف چل پڑا کہانی اور سناتی محل پر ہوں۔ جا کر اس کی ایک رسائی دفعہ کا آخرکار ذکر ہے بادشاہ کہ تک ہو ایک گئی۔ چڑیا تھی بادشاہ نے جس کا بڑے نام صبر سے چنچی سارا حال تھا۔ سنا۔ چنچی چڑیا خراسانی، روزانہ تم کل درختوں کے عطار کی نیچے دکان پر ایک جاتی بار پھر جاؤ اور اور وہاں دانہ بیٹھ جاؤ۔ چگتی اگر وہ تھی۔ تمہیں اپنی ایک دکان دن پر وہ نہ بیٹھنے گائے دے کے تو قریب سامنے کی دانہ چگ دکان پر رہی جا تھی بیٹھنا۔ کہ 3 اتنے دن میں تک وہاں گائے نے بیٹھنا۔ اس پر چوتھے گوبر دن کر ہم دیا، وہاں سے جس گزریں گے سے تو وہ تمہارے گوبر کے پاس ہم اندر خود دب آئیں گے، گئی۔ ہم تم کو ایک سلام کریں گے، کتا تم پاس ہمارے کھڑا سلام کا دیکھ جواب رہا دینا اور تھا۔ ہم سے کوئی بات چڑیا نہ نے کرنا۔ کہا، جب بھائی ہم تم سے کتے، بات کر کے چلے مجھ جائیں کو تو عطار کے باہر پاس جانا نکالو۔ اور اپنا ہار مانگ کتے لینا۔ نے کہا، اگر نونہالو میں تجھے خراسانی کا نکالوں گا بادشاہ تو میں سلامت کھا کا لوں گا۔ مشورہ خاصا عجیب چڑیا لگا، نے کہا، مگر وہ تو کھا پریشان لینا تھا۔ کتے، ہار تو اس کی لیکن پربھرتی مجھے پونجی باہر تھی، تو نکالو۔ اس لیے اس نے بادشاہ کے مشورے پر کتا عمل نے کیا۔ اسے 3 دن دکان گوبر کے سے تختے باہر پر جا نکالا جا کر اور بیٹھتا رہا۔ کھانے لگا۔ چوتھے اس دن اس پر چڑیا بازار نے میں کہا، بڑی دھوم دھام ہوئی۔ اس نے ہٹو کہا کہ بچو مجھے گندی پڑو کا مندی کیا ہنگامہ کھانا، برپا مجھے ہوا۔ دھو تو لے۔ معلوم ہوا کتے کہ نے کہا، بادشاہ ہاں یہ سلامت بات کی تو ٹھیک کر سواری رہی ہے، لڑکی ہے۔ اسے دھو کر کھانا چاہیے۔ نونہالو خراسانی اس پر بڑا خوش کتا ہوا، اسے ندی کے اسے تو قریب لے یقین گیا نہ تھا کہ اور بادشاہ وہاں جا سلامت کر واقعی ڈوب چڑیا جائیں کو گے۔ دھونے لگا۔ اب اس کا دل چڑیا کو ایمان سے دھونے بھر کے گیا۔ بعد جب اس کتے نے قدر اسے کھانے کہ کی پکے کوشش ہیں کی یہاں تو کے چڑیا بادشاہ نے سلامت، پھر سوچا اس قدر یہ تو گلے مجھے ہیں کھا کہ جائے گا۔ داد رسی اس کرتے پر ہیں۔ چڑیا نے کہا ابھی کہ وہ مجھے دل ہی دل میں گلا کیا بادشاہ کو کھانا، داد دے مجھ رہا کر تھا سکھا کر کہ کھاؤ۔ بادشاہ سلامت کی تو کتے سواری نے آ گئی۔ سوچا ہاں یہ بادشاہ بات تو ٹھیک سلامت کر رہی سواری ہے۔ سے اترے اس پر اور چڑیا خوش سیدھے ہو گئی۔ خراسانی کے کتے پاس نے اسے تشریف لے گئے۔ سوکھنے کے لیے دھوپ میں السلام رکھ علیکم دیا۔ کہہ کر اس کا حال پوچھا اب دھوپ اور میں بیٹھی سیدھے چڑیا اس ایک سے طرف تو باتیں یہ کرنے سوچ لگے۔ رہی تھی پھر کہ نہایت میرا احترام کے اس ساتھ سے پالا خراسانی سے چھوٹے، ہاتھ ملا کر جبکہ کتا غصہ دوسری بھا کر طرف کے اپنی بیٹھا سواری یہ پر سوچ ہٹ کر رہا تشریف تھا لے گئے۔
کہ کسی طرح چڑیا جلدی خشک ہو اور میں اپنی بھوک اسے کھا کر مٹا لوں۔ اس پر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب دونوں کا مقصد پورا ہو۔ اب چڑیا تھوڑی تھوڑی خشک ہونا شروع ہو گئی۔ اس پر کتا خوش ہوا، لیکن چڑیا کا دماغ بہت تیز تھا اور وہ بہت چالاک تھی، جس پر چڑیا نے سوچا کہ کیوں نہ میں خشک ہوتے ہی اڑ جاؤں، اس کا کتے کو علم بھی نہ ہوگا۔ جب وہ مکمل طور پر خشک ہو گئی تو چڑیا اسی وقت پر کو پھیلا کر اڑ گئی، جس سے کتا اس کا منہ دیکھتا رہ گیا اور کتا کو اپنی ندامت ہوا کہ میں نے اسے اتنا ٹائم کیوں دیا اور صاف کرنے یا گلا کھانے سے مجھے کیا فرق پڑنا تھا۔ اس پر چڑیا کی چالاکی ظاہر ہوتی ہے۔ تو بچوں، ایسے ہی انسان کو اپنا دماغ یوز کرنا چاہیے، جس سے اس کی جان بھی بچ جائے اور وہ صحیح سلامت اپنے پیاروں میں پہنچ جائے۔ تو ہمیں بھی دماغ کا استعمال اچھی طرح کرنا چاہیے، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اور ملک خراسان کو سدھار گیا۔ نونہالو، تم نے دیکھا بادشاہ سلامت کتنے عقل مند تھے۔ اس بڑی دلچسپ کہانی سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملک کا بادشاہ امیر غریب سب سے ملتا ہے اور سب کے کام آتا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ بادشاہ نے اپنی رعیت کے ایک اتار کو بدنام نہیں کیا۔ وہ چاہتا تو اسے سخت سزا دیتا، مگر بادشاہ نے جھوٹے اتار کی بھی عزت کی لاج رکھی۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت اچھا خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔